جناب امیر کی خدمت میں نہج البلاغہ کے بہانے سے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنا جائزہ لیں۔ ظاہر ہے جس کو ہم اپنا امام ماننا فخر سمجھتے ہیں، ان سے اگر آدمی چاہے کہ ان سے ملے تو ظاہر ہے جو شیعہ ہے جناب امیر سے محبت رکھنے والا ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے نا کہ ملے۔ وہ روایات میں بعض لوگوں کا اللہ سے ملنے کو بھی دل چاہتا ہے تو پھر خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں اللہ کا، تو یا کہ الٹا پلٹا ان کو خدا تاریخ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کئی انحرافات۔ ایک ہمارے مقرر ہی تھے اور شہید ہوئے ہیں یہیں لاہور میں، وہ کہتے تھے طاہر القادری صاحب بڑے محقق آدمی ہیں، واقعاً یعنی بڑے مطالعات ہیں اس بندے کے، یعنی مطالعات کرنے میں بڑا لائق اور قابل بندہ ہے، اور بہت سارے یعنی وہ باب جن میں مطالعات اہل سنت کے کم ہیں اس کے ہیں۔ وہ دن تھے جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا نا طاہر القادری صاحب نے، تو لانگ مارچ کر رہے تھے، انہوں نے کہا طاہر القادری صاحب بندے بڑے محقق اور اچھے تھے، لیکن ان کو جو بار بار خواب میں رسول اللہ آ جاتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہیں آ گیا تھا میڈیا میں نا بھائی، وہ لانگ مارچ کے لیے بھی ان کو رسول اللہ نے کہا ہے، تو پھر ختم کرنے کے لیے بھی پھر رسول اللہ آ جاتے ہیں۔ روایات میں ہے اور علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیں تو نماز پڑھو، اگر چاہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھو۔ اسی طرح اس قاعدے کو اگر رکھا جائے ذہن میں، تو اگر آدمی چاہے علی سے مناجات کرے تو یہ نہج البلاغہ ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ یہ نہج البلاغہ کو اس حوالے سے اپنے گھر میں رکھے ہوئے نا ایک دفعہ چوما کریں، اٹھا کے سینے سے لگایا کریں کہ علی دھاڑے مار کر خون کے آنسو رو کے کہتے تھے کہ میرا سینہ درد سے بھر گیا اس لیے کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم علی کے عاشق ہیں تو ایک بیٹے کو پتہ چلے بھائی میرے باپ کی حسرت تھی کہ یہاں سکول ہوتا، یہاں لوگوں کو مطلب تعلیم دی جاتی، یہ اگر بچہ واقعاً ہی یعنی ماں باپ کا فرما بردار ہے تو پھر یہ جتنے قدم زندگی میں اٹھائے گا کوشش کرے گا کہ میرا باپ جہالت کے خلاف تھا، تو جہالت کے خلاف قدم اٹھائے گا، سکول بنائے گا، اکیڈمی بنائے گا۔ امیر المومنین کو خلافت چھن جانے کا اتنا درد نہیں تھا، ان کو خلافت چاہیے ہی نہیں تھی، خلافت کو وہ چاہیے تھے۔ جناب امیر کو جنگ احد سے جس دن پلٹے تھے نا، بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے جہاں تفصیلات ڈیٹیل بھئی 90 زخم لگا ہوا تھا جسم پر، اور یہ آپ بعید نہ سمجھیں، پورا لشکر جس میں خالد ابن ولید تھا، وہ پورے کا پورا لشکر پیغمبر اسلام کے پر ہجوم کیے ہوئے تھا، اور فوج ساری ہی سوائے 2-3 آدمیوں کے وہ ان کا تاب نہ لاتے ہوئے جو اس درے سے جب تیر اندازی ہوئی تو واقعاً وہاں ٹھہرنا، میں اور آپ بھی ہوتے تو اب ان کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے تھے، تیروں کے سامنے کھڑا ہونا
کہنا آسان ہوتا ہے، تو 90 زخم لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب رات کو آئے تھے تو جناب امیر کے بعد زخم تھے جو بند نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی تو نہیں تھی، ہم سوئی کے ساتھ اور دھاگے کے ساتھ زخم جو ان کو بند کرتے تھے اس وقت۔ جناب امیر کے ایسے زخم تھے جو بند کرتے تھے اور پھر کھل جاتے تھے، اور یہ کام کرنے والے یعنی ظاہر یہ ہجرت کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، شادی بھی اس وقت ہوئی تھی شاید، تو کہتے ہیں پیغمبر اعظم جنہیں نا بہت زیادہ رو رہے تھے گھٹ گھٹ کے، کہ میں اونچا روؤں گا تو پھر بچے روئیں گے، دوسرے روئیں گے۔ تو جناب امیر پیغمبر کو نا سہارا دے کے کہتے تھے کہ یہ میرے لیے مقام صبر نہیں ہے، مقام شکر ہے، آپ گریہ نہ کریں، میں تیری اگر دفاع میں۔ یہی امیر المومنین ایک دن یعنی بی بی کی قبر پہ بیٹھ کے جس رسول اللہ کو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، یہ امیر المومنین کہہ رہے تھے رسول اللہ آج آئیں، میرا صبر ختم ہو گیا۔ یہ جو دکھ تھے نا جناب امیر کے، وہ یعنی مین اگر سید الشہداء کے بھی جائیں تو یہ تھا کہ میری بات سنتا کوئی نہیں ہے، سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ اگر سنی جاتی جناب امیر کی اور سید الشہداء کی تو یہ واقعات جو اسلام میں واقع ہوئے ہیں، جو حادثات جو اسلام کو پیش آئے ہیں، یہ ضربیں جو تاریخ اسلام پہ لگی ہیں، جس کی ابھی عالم اسلام کو ہم سچی بات ہے، ہم لوگ تو یعنی اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں نا۔ کبھی یہ آپ سوچیں نا کہ ہم اسلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، تاریخ اسلام میں یہ جو واقعات ہیں، جب غیر مسلم کے سامنے ہم اسلام کو پیش کرنے لگتے ہیں تو ایک مسئلہ بند، وہ کہتے ہیں کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں اسلام کا جو ہیرو متعارف کراتا رہا ہے آپ کا پیغمبر، اس ہیرو کے گلے میں رسیاں ہیں، اور پیغمبر کی اکلوتی بیٹی بال کھول کے دربار کے سامنے بد دعا کر رہی ہیں۔ یہ بڑا جو مسئلہ اب آگے مطلب آ رہا ہے، اب جو رہا ہے تاریخ میں، ہم سمجھاتے نہیں ہیں، سمجھانا چاہیے، اور یہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کو بنا لیا گیا، یعنی عزاداری کا فلسفہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ اہل سنت بیٹھتے ہیں، تعلقات ہیں، ان کو سمجھایا کریں کہ ہم محرم میں باہر آ کے یہ ایک احتجاج، اسلام کی کلیئرنس کا احتجاج، کہ آپ بندوں کو دیکھ کر اسلام کو نہ پہچانیں، آپ یہ کردار بھیانک کردار دیکھ کے اسلام سے نہ دور ہوں۔ یہ جو یزید موجود تھے اور شمر موجود تھے تاریخ اسلام میں، ان کو دیکھ کر نہ تم اگر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو اگر شخصیتوں میں اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو، وگرنہ جب تک وہ کردار کھڑے ہیں اسلام کے اندر اور ادب و احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، جس اسلام میں یزید پروٹوکول کے ساتھ موجود ہو، آپ کامن سینس ہو، دل کرتا ہے اس اسلام کو اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ نہیں۔ تو
تو وہ بات لمبی ہو گئی، ایک دو جملے اب یعنی آگے رمضان آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ تھوڑی فرصت زیادہ ہوگی، جتنا ٹائم آپ دیں گے اتنا ٹائم انشاءاللہ بیٹھیں گے قرآن اور روایات کی خدمت میں۔ یہ جناب امیر کا 31 نمبر خط ہے جو امام حسن کے نام ہے، اور آپ خود پڑھ لیں، مطلب انتظار نہ رکھیں کہ یعنی میں ہی اس کو پڑھوں۔ علماء نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ اگر 2 خط ہی جناب امیر کے کسی ملت کے پاس ہوں، ایک جو مالک اشتر کو لکھا ہوا وہ سیاست اسلام ہے، حکومت کے، اب ہماری حکومت ڈسٹرب ہے نا، اس پوری امت کو اگر آپ کو خدا توفیق دے نا تو سارے پاکستانیوں کو، سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کو ووٹ دینے والوں کو آئیں پہلے مالک اشتر کو لکھا ہوا علی کا خط پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اور یہ بوری میں بند جوانوں کی لاشیں، یہ پاک دل بچے اور بچیاں جو میڈیا کی اخبار کی زینت بنے ہوئے ہیں، بچی نے باپ کو مروا دیا ہے، بیٹے نے ماں کو مار دیا ہے، یونیورسٹی گئے ہیں تو واپس نہیں آئے، باپ کو پتہ چلا ہے تو بیٹی منشیات میں مبتلا ہو گئی ہے، بیٹا، ان اگر مسائل کا حل کہ کوئی نہیں ہے، یعنی محبت والدین کو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ چیزیں اب ایسے جیسے کرونا نہیں آ گیا تھا، کرونا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ ہے، بچہ پاک بچہ مر جائے، جوانی میں مر جائے، اتنا نقصان نہیں ہے جتنا جوانی میں بیٹی یا بیٹا آلودہ ہو جائے، وہ ایسا ناسور ہے جو نسلوں کو۔ تو یہ خط جو ہے نا یہ جوانوں کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں پڑھانا چاہیے۔ تمہید ختم، 2 جملے پڑھتے ہیں اور ختم آج کا درس۔ جو اب ان جملوں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے نا، وہ طالب علمانہ 1-2 نقطے اس کو پڑھتے ہوئے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت ہے، عقل یہ مانتا ہے، اور اسی قاعدہ وہ قاعدہ آپ کو نظر آئے گا کہ جناب امیر اپنے بیٹے کو مخاطب ہیں اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا جان کا حصہ ہے، بلکہ میری پوری جان، میرا کل ہے، تو تیرا دکھ میرا دکھ ہے، تجھ پر اگر موت آئے تو میری موت ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ جو مجھے ملا ہے بعض حوادث میں، بعض امتحانوں میں پڑھنے سے جو نتیجہ مجھے ملا ہے میں تجھے کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں نے بارہا یعنی یہ کیا ہے، اور پہلے یہ درسوں میں بھی یاد کیا، اور اس کو ذہن میں رکھیں جو جوان چند بیٹھے ہیں کہ، اور میں نے خطبہ جمعہ میں بھی یاد کیا کہ آپ کی اولاد سب کو پیاری ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و سلامتی میں محفوظ رکھے، ان کو گرم ہوا نہ لگے۔ ایک تربیت ہے اولاد کی اور خدمت ہے اولاد کی کہ ان کو وسائل ہم مہیا کریں، بیرون سے خوراک دی ہے، لباس دیا ہے، رہائش دی ہے، اچھے ادارے میں داخل کروایا ہے، پھر سفارش کروانا شروع کر دیتے ہیں جب ڈگری آ جاتی ہے کہ اس کو ملازمت اچھی مل جائے، بعض اوقات اس کو بزنس کے حوالے سے پاؤں پر کھڑے، یہ بار سے ہم نا بچے کی کر رہے ہیں۔ اس جو خط میں آپ کو نظر آئے گا نا کہ علی کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، تاریخ بھی پڑھ لیں، علی نے اپنے بچوں کے محل نہیں بنوائے،
علی کو امام حسن پیارے تھے اتنے یا نہیں؟ خود اسی خط میں بتایا ہے کہ کتنا پیارا ہے مجھے بیٹا. شاید ہم سمجھتے ہوں کہ نہیں جناب امیر کے پہلو میں تو دل نہیں دھڑکتا تھا. 2 جگہوں پر میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. ایک دفعہ جنگ صفین، اور ایک دفعہ وہی جب علی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے کہ میں نے جو نہیں کرنا تھا وہ کیا ہے، میں نے جہاں نہیں رکنا تھا وہاں رک گیا ہوں، کہ وہاں مجھے ان حسن اور حسین کے مارے جانے کا احتمال تھا اور ان کی اسلام کو ابھی ضرورت تھی. ان کو میں نے تیار کر کے اسلام کو دینا تھا. اسلام ان کے علاوہ، اور یقین کریں اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. وہ ہے عرض کیا تھا کہ افلاطون نے اپنے ایک شاگرد کو کہا تھا کہ بعض اوقات تو ترقی کے لیے نا باہر سے اپنے اسباب مہیا کرتا ہے. باہر سے اسباب مہیا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بڑے ادارے میں پڑھوں، بڑی ڈگری ہو، بڑی سفارش ہو، بڑے پیسے ہوں میرے پاس، یہ ترقی کرنے کے اسباب ہیں نا. انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دے، ان کے پیچھے نہ رہے. یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دولت مند بننے کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے بچپن سے، اور بال سفید ہو جاتے ہیں، قبر آ کے اسرائیل آ کے زبردستی لے جاتی ہے، لیکن وہ منہ بھرتا نہیں ہے، قبر کی مٹی بھرتی ہے. نہیں یہ پورے ہونے والی خواہش. بچے کی تعارف میں کہا کہ المعمل ما لا یدرک، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہوا بیٹا جو اصل ملنے والی. کس کے مکان کی خواہش پوری ہو گئی؟ پوچھیں. لاہور میں ایک بندہ لے آئیں جو کہے کہ بس اب گاڑی کی خواہش پوری ہو گئی ہو. جس کے پاس لاہور کی بڑی ترین اور مہنگی ترین گاڑی ہے، اسی کو رات کو سرچ کر کے ڈھونڈ کے رات کو اس کے پاس جا کر پوچھے کہ راضی ہے؟ وہ کہے گا نیٹ تے کون پہ ہی ہے. نہیں یہ خواہشات یہ وہ آرزویں ہیں جن کو پہنچا نہیں جا سکتا. افلاطون نے کہا علی سے ہی سن کے، یہ جو لوگ بڑے بڑے فلاسفر ہیں نا، جس مذہب سے جہاں سے ان کا تعلق تھا، یہ ٹچ تھے. ایسی باتیں منہ سے بغیر ان خاندان وائی سے متصل ہوئے بغیر نہیں نکلتی. انہوں نے کہا بیٹا باہر سے نہ اپنی ترقی تلاش کر، اندر سے کر. اپنے تیرے اندر بھی ترقی کرنے کے کچھ اسباب، خود ہی کو کر بلند اتنا. انسان بن، مصیبتوں کے خلاف ڈٹ جانے والا انسان. میرا بیٹا بن، مصیبتوں میں استقامت دکھانے والا. میری بیٹی بنو. علی شہزادیاں بنا کے نہیں بیٹیوں کو رکھا. یہ ہمارا کلچر ہے. ہم وہ ذاکرین بیچارے نہیں جانتے کہ علی کا کلچر کیا تھا، علی کے گھر کا ماحول کیا تھا. علی اور حسین اپنی بیٹیوں کو مشکل وقتوں کے لیے تیار کر کے گئے تھے. اس لیے علی اور حسین کی بیٹیاں جب علی والی ذمہ داریاں زینب کے سر پہ آئی ہیں. میں نے یہ جملہ کہا ہے، میرے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن یعنی اس لیے نہیں میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں بڑا جملہ ہے. وہ شام جس کو علی نہیں فتح کر سکے، کرنا چاہتے تھے، اسلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا، بلکہ اسلام کے خلاف جو دھواں اٹھ رہا تھا، جو آگ اٹھ رہی تھی، جو شعلہ اٹھ رہا تھا، وہ شام سے اٹھ رہا تھا. علی کی شہادت ہو گئی. علی کا بڑا بیٹا امام
اس آتش کو بجھانے کے لیے چلا، خون کے آنسو رو کر صلح کی۔ جب اپنا لشکر اپنے خلاف ہو گیا، نہیں فتح کر سکا شام کو، اتنا مشکل تھا، اتنا وہ پاؤں مضبوط کر چکے تھے، اتنا وہ عالم اسلام کو اپنے مفاد میں سمیٹ کے لگا چکے تھے۔ اس شام کے سینٹر میں جا کر، اس فرعون کے دربار میں جا کر بغیر اسلحہ کے، بغیر فوج کے، علی کی بیٹی نے وہ لہجہ جو باپ نے عطا کیا تھا اس کے ساتھ جا کے ہلا کے رکھ دیا شام کو۔ اس کے بعد شام اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، یہ ساری طاقتیں موجود تھیں۔ ایسا جھٹکا لگا ہے شام کو، پھر سنبھل ہی نہیں سکا۔ یہ باتیں ہیں نا بیٹے کے ساتھ جناب امیر کی، یہ اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں قرآن مجید کی ہیں اور کچھ روایات میں ہیں جو ہمیں ظاہراً نہیں سمجھ آتی۔ عقل، اب یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ آپ کا عقل اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ جن کے عقل نے قبول کیا ہے کہ بچوں کو باہر سے سہولتیں دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان کو ایک مضبوط انسان بنانا اپنی زندگی میں سکھائیں، پھر جن کے عقل نے تسلیم کیا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مثلا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ نماز پڑھیں اور پھر پڑھیں 3 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، یہ صحیح بات ہے۔ اس کو آپ میری خوشامد میں یا کسی کی مطلب یا میں آپ کی خوشامد میں یہ نہ کرے کہ مجھے یہ نہیں، میں اعتراف کر رہا ہوں 3 رکعت کیوں اور وہ 2 رکعت کیوں ہے؟ ہیں ایسے اقول، پوری کتاب لکھی ہوئی ہے معصومین کی، روایات ہیں علل الشرائع کہ یہ شریعت کا حکم، اس کی وجہ کیا تھی، لیکن ہمارا عقل ہر شریعت کے مسئلے کی وہ تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے یہ دین کی ضرورت ہے کہ بعض مسائل میں مبتلا ہے انسان دنیا میں، لیکن عقل کلیات درک کرتی ہے، فارمولہ درک کرتی ہے، لیکن آگے جب جزئی معاملات میں اترتا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے انسان کو۔ آپ کسی دنیا کے انسان کے پاس چلے جائیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے پرستش نہ کی ہو کسی نہ کسی صورت میں۔ آپ کو عرض کیا کہ چوہے سے لے کر ان کے پر، اس کا مطلب یہ کہ اندر کوئی روگ ہے جو جھکاتا ہے، یہ کامن ہے یہ چیز۔ اب کس کو جھکنا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے، وہ جو سامنے آئے وہ جھک جاتا ہے انسان، جیسے جھکنا ہے کس طرح جھکنا ہے، کس طرح جھکنا ہے، کس وقت جھکنا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اندر سے جھکنا چاہتا ہے، معلوم نہیں ہے کس کے سامنے جھکنا ہے، بٹیرے کے سامنے جھک گیا ہے، چوہے کے سامنے جھک گیا ہے، پتہ نہیں کس بلاؤں کے سامنے ان کو خدا مان لیا ہے۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ معصوم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، کہ بعض چیزیں ہیں میری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، آپ بتائیں۔ جناب امیر بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیا کہو،
یہ میں ایک دو ترجمے کر دوں انشاءاللہ. وہ پہلے کہا تھا اگر آپ یہی جو بیٹھے ہیں آمادہ ہوئے تو اگلے جو ہفتے ہے نا مطلب یہ شرازی صاحب کے ذمہ کر دیں گے. اس کی ایک کاپی ایک صفحے کی نا جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ ہو تو جب ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ بھی لیں, نہیں تو گھر میں نہج البلاغہ پڑھا ہے تو جا کے دیکھ لیں. یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا فإنی اوصیک بتقوی اللہ اے بنیا, اوپر سے نیچے آ جائیں تو جہاں سے آج میں نے پڑھا ہے نا وہ یہ جگہ ہے کہ جناب امیر کہہ رہے ہیں فاصل مسواقہ, اپنی جو صحیح دائمی ٹھکانہ ہے نا اس کی اصلاح کر لے. منگل والے دن کی جو امام زین العابدین کی دعا ہے نا ہفتے کے دنوں میں اللہم اصلح لی آخرتی فإنہا دار مقرری, میرے اللہ دنیا میں بڑی دوستیاں دیکھی ہیں, بڑے رشتے دیکھے ہیں, اصل آخرت فإنہا دار مقرری, میرا کریم اللہ اس دنیا میں قرار تو ہے ہی نہیں نا, ایک ابھی مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. وہ جو دار مقر ہے وہ میرے لیے اس کی اصلاح کر دے. اصل آخرت فإنہا دار مقرری وإلیہا من مجاورت اللعام وشری, وہ آخرت صحیح کر دے. میں دنیا سے آنا چاہوں, یہ لئیموں کی جگہ ہے, لئیموں کی دنیا ہے. اس دنیا کو کیا کریں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے جس دنیا میں فاطمہ کے دروازے پر آگ لگی رہی اور لوگ بھی گھروں میں بستے رہے, ایک آدمی کو تو چھوڑ دینی چاہیے یہی سوچ کر اس دنیا میں ہم, وہ دنیا آج بھی وہی ہے, آج بھی فاطمہ کی آواز آ رہی ہے اور اس پر آواز لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے. ولا تبع آخرتک بدنیاک, اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچ. یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ دنیا جتنے دکھوں میں بھی ہوگی نا یہ گزر جانی ہے, لیکن وہ جو ابدی رہنے والا مطلب انسانیت ہے اس کو ہم شہوت کو دے رہے ہیں, ہرس کو دے رہے ہیں, دنیا کے جھگڑوں میں اس کو برباد کر رہے ہیں. اس کو بچا لو, چپ کر جاؤ, صبر کر جاؤ, دنیا کی لڑائیاں نہ لڑو. اللہ کے لیے معاف کرتے جاؤ, اللہ کے لیے. معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بعض جن پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب تو ہن کے دسیے بھائی معاف کر سکیں دے نہیں. اللہ کے لیے معاف کرنا ہونا جتنا بڑا دکھ ہو آدمی معاف کر سکتا ہے. اور پھر ترجمہ کریں گے. آخری بات میں کر رہا ہوں کہ یقین کریں اگر کسی کو معاف نہیں نہ کیا ہوا ابھی تک آپ نے, آگے رمضان آ رہا ہے, شعبان ختم ہونے والا ہے, یہ روایات یقین نہ لگا کر کہہ رہی ہیں کہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی قدورت ہے نا, مومن کی قدورت, ایک دفعہ بندے کا اختلاف ہوتا ہے خدا کے لیے, وہ تو اللہ عطا کرے. خدا کے غضب میں غضبناک ہو انسان اور خدا کی رضا میں, اس راہ میں تو اللہ کرے آج موت آ جائے کہ مجھے اس لیے کوئی آ کے مار دے چونکہ میں خدا کی بات کرتا ہوں. اور یہی بات جناب ابھی آج اس ترجمے میں تھی, بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کر, نہی عن المنکر کر, نیکی کا حکم اور برائی سے روک, اور اپنے ہاتھ اور زبان سے روک. کمرے میں بیٹھ کر غیبت کرتے رہتے, بولو. کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے اور جیلوں میں جا چکے ہو.
شیعہ نہیں جاتے جیلوں میں، بھری پڑی ہیں جیلیں شیعوں کے ساتھ. ان سے جا کر پوچھے کتنے اس جرم میں آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یزید ہے اور یہ یزیدیت ہے، میں کٹ سکتا ہوں لیکن یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا. نہیں ہے اس موضوع پہ لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن جو یہ ہیں کہ اس روٹی اور بوٹی کا قینہ، یہ بہت زیادہ ہم مبتلا ہیں. بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، حتیٰ والدین کے ساتھ تھوڑے اس بڑے نال بڑا ابا جی کرتے نے میرے نال اس طرح. یہ رمضان سے آنے سے پہلے بلکہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے بالول نہ مسجد کے دروازے پر گڑھا کھود کے بیٹھا تھا جب بنا ہوا تھا مجنون. تو انہوں نے کہا کہ لو جی جگہ مسجد کی خراب، کوئی ڈھہ کے وچ مرسی پاگل، یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازے کے سامنے کھڈا بنا دیا ہے مسجد کے. انہوں نے کہا یہ کھڈا اس لیے بنایا ہے کہ جو باہر سے ایک دوسرے کی دشمنیاں لے کے آتے ہو وہ یہاں دفن کر کے خدا کے گھر جاؤ، ورنہ تمہاری نماز تمہیں کہیں لے جانے والی نہیں ہے. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد ہمیں علی اور سیرت علی اور قول علی اس کی پیروی کر کے اپنے دکھوں کا علاج ڈھونڈنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بآواز بلند صلوات.